اس کا فرق ہے، جہاں سے اس کا فرق شروع ہوتا ہے۔ قدیم دور میں انسان کو ایک خاص اعتبار سے مرکزیت دی جاتی تھی، اور جتنے مظاہر تھے، جتنے علوم تھے، اس کے اندر بشر مرکزیت کا ایک خاص رجحان موجود تھا۔ تو سیکرٹ نالج کی یا جو الوہی ہدایت ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ اپنی ایک خاص شکل میں موجود رہے گی، جو کبھی چینج نہیں ہوگی، اس کی جو تھوڑی بہت ایکسپلینیشن یا اس پر جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ لی جاتی تھی کہ سیکرڈ نالجز جو ہیں، جو مذہبی علم ہے، اس کا ماخذ خود تخلیق ہے۔ کریشن کے اندر جب تخلیق کائنات کی گئی تو اس کے اصول کے اندر وہ باتیں رکھ دی گئیں کہ جو اب ہر کریٹڈ فینومینا کے اندر ہمیں موجود ملے گی۔ تو مذہبی علم کے بارے میں یا مذہبی جو الوہی ہدایت تھی، اس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ دراصل تخلیق کے ساتھ ہی وجود میں آ گئی، بلکہ خود ہی تخلیق کا جو تھا وہ اصول تھا۔ تو جو کریٹڈ چیز کا نالج ہوگا وہ تو بدلتا رہے گا، لیکن ایک وہ نالج کہ جو خود کریشن کو پاسبل کر رہا ہے وہ کبھی بدلے گا نہیں۔ تو اب یہ اس اعتبار سے اگر ہم مذہبی اور غیر مذہبی علوم کو دیکھیں، سیکرڈ اور سیکولر نالج کو دیکھیں، تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے پس پردہ کریشن کے اوپر ایک خاص تصور جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو اب تو ایک تو یہ ہے کہ ہم کریشن کو بطور واقعہ اب بالکل ایک مختلف شکل میں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ مطلب ہم پچھلے دور میں تخلیق کائنات کو یا اس پورے مظاہر کو جو ہمارے گرد جو تخلیق فطرت آپ اس کو کہہ لیں، یہ جو عظیم واقعہ تھا، اس کو قدیم دور میں ہم جیسے دیکھتے تھے وہ بالکل ڈفرینٹ تھا، ہم اس کو جدید دور میں جیسے دیکھتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی بشر مرکزیت کا جو پہلو ہے وہ آج بھی قائم ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ پہلے دور میں وجود جو تھا اس کو فوقیت حاصل تھی، اور علم جو تھا وہ اس وجود کے ارد گرد ریوالو کرتا تھا۔ یعنی آپ ایک خاص تصور وجود یا ایک خاص نظریہ وجود پیش کرتے تھے، اور جو بھی علمیات ہوتی تھی وہ اس کے تناسب میں یا اس کی روشنی میں تشکیل دی جاتی تھی۔ جدید فکر کا جو سب سے اہم کارنامہ ہے، یا آپ اس کو کارنامہ مت بھی کہیں، جو سب سے اہم فنکشن ہے، وہ اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے علمیات کو مرکزیت دی ہے اور وجود کے تصور کو اس کے ماتحت کر دیا ہے۔ یعنی اب آپ یہ سوال نہیں کریں گے کہ حقیقت کیا ہے اور ہم اس کا علم حاصل کیسے کریں گے، بلکہ اب سوال یہ ہوگا کہ ہم علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں حقیقت کی کیا ممکنہ تعبیر یا کیا ممکنہ شکل یا کیا ممکنہ صورت ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ تو یہ بشر مرکزیت اس چیز کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی پہلے جو تھا بشر مرکزیت وہ وجود کے پیرائے میں مرکزی حیثیت رکھتی تھی، ابھی اس نے شعور کے پیرائے میں مرکزی حیثیت رکھنا شروع کر دی ہے۔ اس چیز نے جدید علمیات کو اس کی صورت دی ہے، جس کی بنیاد پر ہم جدید فکر کو قدیم فکر سے مماثلت یا قدیم فکر سے ڈفرنس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو مذہبی شعور کے لیے سب سے جو مشکل کام ہے وہ علمیات کو مرکزیت دیتی ہوئی یہ خاص قسم کی بشر مرکزیت ہے، جس پر مذہب ایک خاص وجہ سے اس پہ آگے آ نہیں پا رہا۔ یعنی مذہب ایک خاص تصور وجود پر ہی کھڑا ہے، اور اگر وہ تصور وجود میں نہا کر دیا جائے تو مذہب کا جو باقی تمام حاصلات ہیں وہ کار فرما ہو ہی نہیں سکتے۔ اب جدید فکر میں علمیات کو جو اس میں سینٹرلائز کر دیا گیا ہے، مذہب اس کی طرف نہیں آتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک تو مذہب جدید فکر سے مکمل طور پر سے میری مراد یہ ہے کہ وہ سائنسز کے جو ہمارے نیچرل فینومینا کی یا ہمارے سوشل فینومینا کی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں، اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے، فطرت میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں الوہی ہدایت جو تھی یا مذہبی علم جو تھا وہ غیر متعلقہ ہو چکا ہے۔ اور وہ صرف اس وجہ سے غیر متعلقہ ہو چکا ہے کہ اس نے علمیات کو مرکز دیتی ہوئی جدید علمیات کے ساتھ، یعنی شعور کو مرکزی حیثیت دیتی ہوئی جدید علمیات کے ساتھ چلنا جو ہے وہ اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس کا نتیجہ جو تھا وہ پہلے تو یہ نکلا کہ مذہب صرف اور صرف اخلاقیات تک محدود رہ گیا،
یعنی میں جو تمام گفتگو کر رہا ہوں اس میں کانٹ جو ہے وہ بہت اہم آدمی ہے، اور کانٹ نے علمیات میں بیسکلی یہی کام کیا کہ اس نے تمام مادی مظاہر جو تھے کہ جن کا ہم علم حاصل کرتے ہیں، جس کو آپ مظاہر وجود کہہ لیں، اس کو انسانی دماغ کے گرد گردش میں جاری کر دیا، جس کو وہ کوپرنیکس کا انقلاب کہتا ہے۔ تو مذہب اس میں جب کوئی شکل نہ پا سکا تو کانٹ کے پاس بھی اخلاقیات کے علاوہ وہ کوئی میدان نہیں بچا تھا کہ جس میں وہ مذہب کو کہیں نہ کہیں سیٹ کر سکے۔ لیکن کانٹ کیونکہ خاص اعتبار سے مذہب دوست آدمی تھا، اس نے مذہبی فکر کو یا مذہبی فکر کے جوہر کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا تھا، اور کانٹ کی اپنی فکر بھی اپنے جوہر میں بڑی مسیحی قسم کی فکر ہے۔ تو اس نے اخلاقیات کے پیرائے میں یا اخلاقیات کے فلسفے میں مذہبی شعور کو بہرحال قائم رکھا۔ تو یعنی مذہب نے جب جدید فکر کے ساتھ چلنے سے پہلو تہی کی تو اس کا پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ وہ باقی علوم سے خارج ہو گیا اور صرف اخلاقیات میں باقی رہ گیا۔ اب وہ اخلاقیات جب تھوڑا عرصہ مزید آگے چلی، مثال کے طور پر کارل مارکس کے دور میں آئی، یا اس کے بعد یوٹیلیٹیرینزم کی شکل میں آئی، یا دیگر سماجی فلسفوں کی شکل میں آئی۔ اب ہمیں اس میں سماجی فلسفوں کو بہت تھوڑی سی نسبتاً باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ مذہب صرف اخلاقیات تک محدود رہ گیا تھا، لیکن کانٹ کے بعد کے فلسفے نے اخلاقیات کو ایک خاص قسم کے سماجی اور سیاسی عمل کی روشنی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ تو اس نے اخلاقیات کو ٹرانسفر کر دیا، یہ اخلاقیات کو ٹرانسلیٹ کر دیا کسی خاص نوع کے سماجی عمل میں، کسی خاص نوع کی سیاسی سرگرمی میں، کسی خاص نوع کی معاشی سرگرمی میں۔ تو جب اس میں چیزیں آئیں تو چیزوں کی تعبیر جو پہلے کسی نہ کسی حد تک مذہب کی شکل میں قائم تھی، جس میں کانٹ کا کیٹیگوریکل اخلاقیات ہیں، وہ دوبارہ سے مادی ہو گئیں۔ مطلب مذہب کے پاس اخلاقیات کا بھی وہ جو صورتحال تھی وہ باقی نہ رہ سکی، اور وہ چیز جو تھی وہ سیاسی عمل میں ٹرانسفر ہو گئی، اور وہ زیادہ متشدد رخ اختیار کیا انہوں نے۔ مطلب انہوں نے جب مذہبی شعور کو یا معاشرے میں مذہب کے کردار کو کسی خاص سماجی عمل، کسی خاص سیاسی محرک یا کسی خاص معاشی سرگرمی کے ساتھ مخصوص کیا، تو انہوں نے مذہب کو وہ مقام دینے سے بھی انکار کر دیا کہ جو کانٹ نے بہت خوش دلی سے دیا تھا۔ تو مذہب بنیادی طور پر یہ مذہب کا دوسرا نقصان ہوا جب اس نے جدید علمیات کے ساتھ چلنے میں تھوڑی سی پہلو تہی کی۔ تو یہاں تک آ کر ایک باب جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جدید فکر جو تھی وہ کوئی مذہب کے سر پہ تلوار لے کر کھڑی تھی اور وہ مذہب کو یہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہارے جو مبادیات ہیں میں انہیں تبدیل کر دوں گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ ماڈرنزم کی فکر کو قریب سے دیکھیں تو وہ اپنے پیرائے میں بذات خود بہت میٹا فزیکل ہے، وہ بہت گرینڈ نیریٹوز پہ کھڑی ہے۔ اس کے اندر حتیٰ کہ جو تصور فرد ہے، تصور آزادی ہے، اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں، اگر اس طرح کے ایبسٹریکٹ آئیڈیاز وجود رکھ سکتے ہیں تو مذہبی شعور بھی وجود رکھ سکتا تھا۔ مذہب کی مبادیات کی بہت جو اہم حصہ جات تھے وہ بھی وجود رکھ سکتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک دوسرا پہلو جو تھا وہ سامنے آیا، وہ یہ کہ جیسا کہ عنوان میں بھی ہے کہ باقی علوم کو فکر کہا گیا ہے، جبکہ مذہب کو شعور کا، آپ مذہبی شعور کا عنوان دیا۔ اب جس چیز کو ہم شعور کہتے ہیں اس کے ساتھ کچھ خاص سماجی، کچھ خاص گروہی تعصبات بھی جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں۔ مذہب نے قدیم دور میں جہاں پر ہمیں عقائد اور عبادات کے تصورات دیے اور وہ نظام پیش کیے، وہاں پر اس کا ایک اہم کردار یہ بھی تھا کہ اس نے کمیونٹیز کو کریٹ کیا۔ مثلا اسلام کے ماننے والے ایک کمیونٹی ہیں، مسیحیت کے ماننے والے ایک کمیونٹی ہیں، تو مذہب نے کمیونٹیز کو کریٹ کیا، کمیونٹیز کے درمیان جڑت کے اصول کے طور پر کام کیا، اور اس طرح وہ ترقی کرتے ہوئے بنیادی طور پر تصور شناخت بن گیا۔ مثال کے طور پر آج ہماری جو باتیں جن کی بنیاد پر ہم اپنے مذہب کے بارے میں، کوئی بھی شخص اپنے مذہب کے بارے میں سینسٹیو ہو جاتا ہے، ان میں سے اکثر باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اس شخص کی شناخت کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں۔ یعنی مذہب اور شناخت جو ہے، گروہی شناخت، وہ بہت حد تک مماثل چیز بن گئی، یہ مذہب کے فنکشن میں شامل ہے۔
تو ایک تو اس گروہی جو مذہب نے شناخت پیدا کی، اس کی وجہ سے ایک خاص قسم کی آئیڈینٹی پالیٹکس جو ہے وہ مذہب کے بطن میں موجود ہے، جس کی کیپیسٹی مذہب اپنے آغاز سے دیتا ہے۔ مثلا جب آپ مسلمانوں کو ایک خاص شناخت دیتے ہیں اور انہیں غیر مسلموں سے یا دیگر مذاہب سے دور کرتے ہیں یا ان سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، تو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان ایک خاص قسم کی پاور، ایک خاص قسم کی آئیڈینٹی پالیٹکس کا جو ہے وہ امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو ان معنوں میں لے سکتے ہیں کہ ایک دین والا دوسرے دین پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، یا ایک کلچر جو ہے وہ دوسرے کلچر سے اپنے آپ کو بہتر طور پر پیش کرنے کی یا بہتر نمائندہ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو واقعہ جو ایک تاریخی اتفاق اس کو کہہ لیں۔ جناب ابوبکر صاحب مجھے لگتا ہے کسی انٹرپشن کے باعث آف لائن ہو گئے ہیں، اور وہ کافی سیر اصل گفتگو کر رہے تھے وہ ابوبکر صاحب، اور جیسے ان کا انٹرنیٹ بحال ہوتا ہے تو وہ ہمارے سامنے پھر موجود ہوں گے اور ہم ان سے استفادہ کریں گے۔ اور انہوں نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے بتایا کہ جدید فکر جو ہے اس میں علم کو مرکزیت حاصل ہے، اور وجود کی جو مرکزیت ہے اس کو اس نے پامال کیا ہے۔ اور کانٹ کا انہوں نے ذکر کیا کہ کانٹ نے اخلاقیات کا جو ایک تھوڑا سا حق تفویض کیا تھا مذاہب کو، اور جدید شعور نے اور مارکسی شعور نے اس کو بھی وہ حق چھین لیا اس سے۔ اور جی ابوبکر صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے۔ سر ابوبکر صاحب کنٹینیو۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کنٹینیو کیجیے آپ۔ میں معافی چاہوں گا، میری طرف تھوڑی سی انٹرنیٹ کا کوئی انٹرپشن چل رہی ہے جس کی وجہ سے منقطع ہوگی میری طرف سے نشریات۔ کوئی بات نہیں، آپ کنٹینیو کیجیے اپنا۔ تو اگر جوہر صاحب بات شروع کر چکے ہیں تو اگر جوہر صاحب مین وائل بات شروع کر چکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خاموش ہوں۔ ابھی جوہر صاحب ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے اور میں آپ کی گفتگو کو دہرا رہا تھا، تو آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے، پھر جوہر صاحب ماشاءاللہ اپنا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئیڈینٹی پالیٹکس جس کا امکان مذہب کے اندر موجود ہے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جناب بہت شکریہ، میں معافی چاہتا ہوں، میری طرف قومی انٹرنیٹ کمپنی کا انٹرنیٹ چل رہا ہے تو وہ بس بتائے بنا ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گروہی سیاست جب مذہب کے ساتھ جو کہ بلکہ مذہب کے بدن سے ہی اٹھ رہی تھی، تو اس نے ایک خاص کولونیل ایرا کے اندر آ کر اس نے ان اقوام کے اندر بطور خاص ایک مرکزیت حاصل کر لی، یا بطور خاص ایک جڑ پکڑ لی کہ جو براہ راست یورپینز کے رول میں آ چکے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان میں مسلم اقوام کی اکثریت ہے۔ مثلا مسلم اقوام کی اکثریت جو تھی ان کے اوپر یورپینز کولونیل پاورز جو ہیں وہ قبضہ کر چکی ہیں۔ اب ان کولونیل پاورز نے مسلمانوں کی پچھلی ساری تاریخ کو اپنے ایک جدید علم میں یا اپنی جدید سماجیات میں یا جدید علمیات کی روشنی میں پرکھنا شروع کیا، اس کو انٹرپریٹ کرنا شروع کیا، یا اس کی ایک نئی تعبیر کرنے کی کوشش کی۔ تو ان حکومتوں کے خلاف یا ان کولونیل پاورز کے خلاف جو سیاسی جدوجہد چل رہی تھی، اس سیاسی جدوجہد میں دراصل ایک سینٹیمنٹ جو جدید فکر کی مخالفت میں بھی زیادہ تھا وہ جڑ پکڑ گیا، اور ہمارے بہت سارے جو مشاہیر تھے اور بہت سارے مخلص لوگ تھے، میں ریپیٹ کروں گا، جو مخلص لوگ تھے، آزادی چاہتے تھے اور غیر ملکی استبداد کے مخالف تھے، انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ جدید فکر جو ہے یا جدید علوم جو ہیں یہ ہمارے اوپر ہماری شناخت کو بدلنے کے در پہ ہیں۔ اور اگر ہم کسی طریقے، مثال کے طور پر ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ اگر ہم انگریزی پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو شاید ہم کرسچین ہو جائیں گے سارے کے سارے ہی۔ تو ہمارے بہت سارے جو درد دل رکھنے والے ہمارے بزرگ تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ جدید فکر جو ہے شاید ہماری شناخت کو بدلنے کے در پہ ہے اور ہمارے اوپر غیر ملکی استبداد کو مزید مستحکم کر رہی ہے، جبکہ ایسا اب اس کے بعد کے دور نے دکھا دیا کہ اس میں کچھ زیادہ حقیقت نہیں تھی۔ مثال کے طور پر وہی تحریکیں جو مختلف ممالک میں جنہوں نے کولونیلزم کے خلاف
जदोजहद की, सियासी आज़ादी की, जब वो उन्होंने आज़ादी की मंजिल हासिल कर ली, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर उन लोगों का और उन लोगों का बहुत हिस्सा था कि जो जदीद फ़िक्र के साथ या जदीद उलूम के साथ बराह रास्त जुड़े हुए थे, या हम देखते हैं कि उसके अंदर उन सियासी उस पॉलिटिकल वे का बड़ा किरदार था, उस नए नुक्ते नज़र की बहुत अहमियत थी, जो बराह रास्त जदीद फ़िक्र के साथ मुताबिकत की वजह से पैदा हो रहा था। मेरी बात का आसान मतलब ये है कि सर सैयद अहमद खान मुसलमानों की सूरत हाल के बारे में जो बात करते हैं, और उसका हमारी आज़ादी के अंदर एक ख़ास हिस्सा है। अल्लामा इकबाल जो मुस्लिम अक़वाम की शनाख्त के हवाले से एक ख़ास नुक्ता नज़र पेश करते हैं, उसका हमारी सकाफ़ती तारीख़ में बहुत अहमियत हासिल है, हमारी आज़ादी की तहरीक में बड़ी अहमियत हासिल है। लेकिन ये दोनों चीज़ें, यानी सर सैयद की बात और अल्लामा इकबाल का तसव्वुर, ये जदीद फ़िक्र की गैर मौजूदगी में पैदा ही नहीं हो सकता था। यानी जदीद फ़िक्र ने उन तहरीकों की भी हमायत की, या उन तहरीकों को भी कम अज़ कम खाम माल ज़रूर प्रोवाइड किया कि जो आज़ादी की तहरीकों में उन लोगों के शाना बशाना खड़े थे कि जो समझते थे कि शायद हम जदीद फ़िक्र की वजह से ही गुलाम बनाए गए हैं। तो एक तो ये हुआ है कि हमारे यहाँ ये जो एक ख़ास बहस है, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, और जदीद फ़िक्र और मजहबी शऊर और इस तरह के उन्मानात के ज़रिए हमारे अंदर वो आज तक कायम है। ये उस ख़ास दौर में पैदा हुई कि जब हम सियासी तौर पर एक इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, जब हमारे ऊपर गैर मुल्की हुक्मरानी थी, जब हमारे यहाँ कई तरह के मसाइल थे, तो उस वजह से इस मौजू ने हमारे यहाँ एक ख़ास किस्म की नफ्सियाती शक्ल इख्तियार कर ली है। तो हम देखते हैं कि मुस्लिम अक़वाम की अक्सरियत जो है, या मुस्लिम माशरों की अक्सरियत जो है, वो आज भी किसी न किसी हवाले से जदीद फ़िक्र के हवाले से एक ख़ास किस्म का प्रिजर्व्ड या एक ख़ास किस्म का पहले से प्री ऑक्युपाइड तसव्वुर रखती है। तो ऐसा मतलब दर हकीकत नहीं है, और जैसा कि मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा था कि वो एक ख़ास सियासी दौर से पैदा हुई नफ्सियाती कंडीशनिंग जो थी, उसकी वजह से ये सामने आया। तो मैं अगर अपनी बात को, कि जो शायद बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस नहीं हो रही और मतलब किसी ख़ास दायरे से आज़ाद नहीं हो रही, अगर उसको महदूद करके बताना चाहूँ तो वो यही है कि जदीद फ़िक्र या कोई भी फ़िक्र जो होती है, जो गैर मजहबी फ़िक्र आप उसको कह लें, सेकुलर फ़िक्र कह लें, वो मजहबी फ़िक्र के साथ लाजमी तौर पर उसकी मुखालफत में नहीं होती। और मजहबी फ़िक्र जो है उसके लिए ये कोई बुरी बात नहीं है कि वो जदीद फ़िक्र के साथ या सेकुलर फ़िक्र के साथ कदम चलाते हुए आगे चले, या उसके साथ मुताबिकत रख के आगे चले। मतलब कदीम मज़हब की उसमें मैंने मिसाल दी कि उसमें इन दोनों के दरमियान बड़ी मुताबिकत थी। और अगर आप खुद ये भी देखें तो इंसानों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है, इंसानों के अंदर जो इस्तादाद इल्म है, मतलब आपको और मेरे अंदर भी एक ख़ास किस्म की फ़ैसला करने की क़ुव्वत है। आप भी देखते हैं चीज़ों को, मैं भी देखता हूँ। हम किसी न किसी हिसाब से, चाहे उसमें गलत हों, चाहे उसमें दुरुस्त हों, हम जजमेंट करने की एक पावर रखते हैं, हमारे अंदर फैकल्टी ऑफ नॉलेज मौजूद है। तो ये बात खुद इंसानी आज़ादी के तनाज़ुर में बहुत दिलशिकन होगी अगर हम कहें कि मजहबी फ़िक्र जो है वो किसी भी इंसानी पहलू को उस हद तक अहमियत देने की कायल ही नहीं है कि जिसमें हम उससे कोई तकरीम या निस्बतन कोई अहमियत का मामला जोड़ सकें। और मजहबी फ़िक्र हमेशा यही कहेगी कि सेकुलर उलूम जो हैं वो गोया के हाथ की मैल हैं, या वक्त बदलेगा तो ये उलूम भी बदल जाएंगे। मसला ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो ये दोनों जो हैं वो इंसानी फ़िक्र के या इंसानी ज़हन के या इंसान के जो कुली वजूद है उसका जो मरकज़ी धारा है उसकी एक ही चीज़ें हैं, और इनका अगर हम ज़रा पेचीदगी, ज़रा गहराई से देखेंगे तो इनकी सिमत यकीनन एक तरफ ही जाती हुई हमें महसूस होगी। तो मैं फ़िल वक्त यहाँ तक अपनी बात का ख़त्म करूँगा। बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब, और आपने निहायत उम्दगी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया,
اور اس میں آپ نے جو علم کی مرکزی حیثیت جو جدود علوم کے حوالے سے بیان کی، وہ اپنے اندر کئی سوالات پوشیدہ کیے ہوئے ہے کہ علم کی مرکزی حیثیت کو اگر قبول کر لیا جائے تو آپ کس نہج پہ چلے جائیں گے. اور جیسا کہ ایک آپ نے جب کہا کہ بیان فرمایا کہ کانٹ نے